السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے لائق ہیں اور درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود و سلام اور دعا کے بعد آج محرم کے اس پہلے ہفتے میں ہم کچھ تاریخی اسباق اپنے لیے چن رہے ہیں، اور یہ محرم ٹرانسمیشن کی مناسبت سے ہم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں میں جو حسنین کہا جاتا ہے، سیدنا الحسین والحسن، اور دونوں کو کہا جاتا ہے حسنین، دونوں حسن، تو ان کی سیرت ہم دیکھیں گے، سنیں گے اور اپنے لیے زندگی میں جو سبق ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً سیکنڈ یا تھرڈ ایئر آف ہجرہ میں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کر کے کچھ کما کے پیسے جمع کیے تھے، اور تاکہ گھر کا ساز و سامان وغیرہ لیا جائے۔ چنانچہ ایک سونار کے یہاں کام کر کے آپ نے پیسے جمع کیے اور شادی ہوئی، اور اس کا بھی بہت اچھی طرح تذکرہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ اور جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی سیدنا حسن کی، حسن جو ہیں بڑے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوا بھیجا کہ کیا نام رکھا آپ لوگوں نے؟ تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شجاع اور وہ مشہور تھے، لہٰذا انہوں نے حرب نام رکھا کہ جنگجو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل دیا، حسن رکھا، بل اسمہ حسن۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے بچے کی پیدائش پر بھی حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر بھی یہی نام پھر سے آ گیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بیٹوں کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا، اسی لیے شبر ان شبیر بھی کہا جاتا ہے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسنین جو ہے اتنا پیارا نام ہے کہ ایک صاحب کا نام میں نے جب سنا کہ لخت حسنین ان کا نام ہے، تو مجھے بڑا رشک آیا کہ کیا اچھا نام کسی نے چنا ہے، کہ حسنین کے جگر کا ٹکڑا، حسنین کے جگر کا ٹکڑا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا تھا، اور کہا تھا کہ ہما ریحانتای من الجنہ، یہ دونوں من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے لیے ایک پھول ہیں، دنیا کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ان کو آنے کی اجازت دیتے تھے جب وہ چل بھی نہیں سکتے رہے ہوں گے، اور یعنی 1 سال کی کم عمر میں بھی کبھی کبھی مسجد میں وہ آتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خطبہ روک کر ان کو اپنے پاس لا کے بٹھاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں یا مختلف اوقات میں اپنے سینے سے لگایا اور ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جس طرح کے بچوں کے ساتھ کھیل ہوتا ہے اس طرح کے وہ کیا کرتے تھے۔ بہت سے صحابہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ اپنے اوپر بھی سوار کر کے گھوڑا بن کے یا اس طرح گویا بچوں کو جس طرح کھلایا جاتا ہے، ہمارے کلچر میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے چند احادیث مروی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سب سے پہلی جو بات انہیں یاد ہے اپنے نانا کی، وہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی، پائل کھجوروں کا پڑا ہوا تھا آپ کے گھر میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقہ اور خیرات کی چیزیں بھی آیا کرتی تھی بانٹنے کے لیے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ نہیں یہ پبلک کا مال ہے، اسے ہمارے لیے جائز نہیں ہے
اس کو اگل دو، اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ آپ نے ان کو ایسے آواز دے کر اس طرح یعنی گویا حوصلہ افزائی کی کہ نکال دو اپنے منہ سے، کخ کخ یا حسن۔ تو یہ چیز حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری یعنی بچپن کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو وہ ہمارے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حدیثیں بھی، چند احادیث جو مروی ہیں وہ بھی بچپن کی یادیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت ان حضرات کی عمر 8-9 سال کی رہی ہوگی، اور ان دنوں میں کچھ نہ کچھ تو یاد ہے ان کو، اور پوری زندگی جن لوگوں نے بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے انہوں نے یہ گواہی دی کہ کان اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنے نانا کی شباہت اور یعنی ان کا سایہ ان کے جسم اور اس پر ضرور تھا، اور گویا آپ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے۔ تو جن لوگوں نے شمائل ترمذی وغیرہ میں ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک دوسرے لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے بیان کیا ہے، گویا اس حلیے کی اگر شباہت کسی کو دیکھنا ہو تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل میں دیکھ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ جو لوگ بھی تابعین میں سے حسرت کرتے تھے کہ کاش ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، تو لوگ انہیں یہ کہتے کہ حسن ابن علی کو دیکھ لو، جیسے ایسا ہوگا جیسے تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو یہ چند فیچرز ہیں جن کی وجہ سے جس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بھائی تھے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بھائی تھے، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی گویا ینگ ایج میں ینگ لوگوں کے، اور جنت میں سبھی لوگ ینگ ہوں گے، تو یہ گویا ان نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، اور حسنین جو ہیں وہ اہل جنت کے جنرل سردار ہیں۔ چنانچہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اہل البیت کا جو لفظ ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور آج کل کی اصطلاح میں اہل بیت جو ہے انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے آج تک قائم دائم ہیں، اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے رسول کے گھرانے والے، تمہیں پاک و صاف کرے، اور ہر قسم کی برے عادات و اخلاق سے تمہیں مبرہ کرے، اور تمہیں پورا پاک و صاف کرتے۔ تو آیت تطہیر اسے کہا جاتا ہے، اہل بیت کی آیت تطہیر۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن چادر پھیلا کر سب کو، قصہ حدیث القصہ کہتے ہیں اسے، کہ ایک دن چادر پھیلا کر حضرت علی، فاطمہ، حسنین کو اس چادر میں گھیر کے کہا کہ اللہم، اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں تطہیر کرے گا، ہمیں پاک صاف کرے گا، تو اے اللہ یہ میری آل اولاد ہیں، ان کو تو پاک صاف کر دے۔ حدیث القصہ یہ جو ہے بہت مشہور ہے، اہل سنت اور اہل شیعہ دونوں حضرات کے یہاں یہ معروف ہے، اور اس کو پڑھ کر لوگ بہت ہی امیوز ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اللہ تعالیٰ سے جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کو وہ کیا، اس کو تصدیق کے لیے آپ نے فرمایا ہے۔ جو آپ آج کل محرم کی مناسبت سے، محرم ٹرانسمیشن کی مناسبت سے زیادہ تر جو ہے وہ جو شاکنگ اور غم والا واقعہ ہے وہ غالب آ جاتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت۔ اس پر جتنا بھی غم کیا جائے، افسوس کیا جائے، اور اسلام کی تاریخ کا یہ جو بلیک اسپاٹ ہے اس پر جتنا بھی
رنج و غم کیا جائے یا افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ چنانچہ یعنی تمام مسلمانوں کے نزدیک بلا استثناء کسی بھی گروپ اور فریق میں سبھی کے نزدیک حب آل محمد اور آل بیت کی محبت جو ہے وہ ایسی جاگزی ہے کہ اس کا کوئی سوال نہیں۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ لو کان حب آل محمد رفدن فلیشہد العالم انی رافدی، کہ اگر شیعہ سنی کا اختلاف صرف محبت آل رسول میں ہے تو دنیا جان لے کہ میں بھی آل محمد کی محبت میں ہوں اور میں بھی انہی کے ساتھ ہوں جو جن کی خصوصیات جو ہے جو یعنی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان ایمان والا جو ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی محبت سے الگ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے سارے عالم کو کہ میں تم سے کسی اجر اور کسی ریوارڈ کی امید نہیں رکھتا ہوں، صرف میرے آل اولاد اور قریب رشتہ داروں کو محبت سے یاد رکھنا، محبت کرنا، الا المودۃ فی القربہ، میرے آل اولاد کی سے محبت کا برتاؤ رکھنا۔ قرآن کریم میں یہ کئی مرتبہ یہ کئی آیتیں آئی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا معاوضہ ساری انسانیت کو بھلائی اور فلاح دی، اور اس کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے یعنی محبت کے اور صلہ رحمی کے اور کچھ نہیں چاہا ہے۔ تو یہ چند آیتیں تھیں قرآن کریم میں اہل بیت کی سلسلے میں، اور اہل بیت میں سے یہ حسنین جو ہیں ان کا کیریکٹر جو ہے یہ گویا دو متضاد کیریکٹر ہیں یا دو مختلف کیریکٹر ہیں جو امت میں رواج پا گئے۔ عام طور سے ہم شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم اسی کے غم میں کھو جاتے ہیں، لیکن آئیے کوائن کا جو دوسرا حصہ ہے، سکے کا جو دوسرا سائیڈ ہے، دونوں ہی بھائی ہیں، دونوں ہی نواسے ہیں، دونوں کی زندگیوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ جہاں ہم شجاعت اور قربانی کا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لیتے ہیں کہ حق کے معاملے میں، سچ اور جھوٹ کے معاملے میں، صحیح و غلط کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور آپ نے جو ہے حق پر قائم رہے اور ناحق کے ساتھ آپ نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کو اپنی جان، اپنے آل اولاد کی جان بھی دینی پڑی تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو گویا قربانی کا جو سبق ہے، جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، حسین ہے انتہا ابتدا ہے اسماعیل، کہ حرم کی داستان جو ہے وہ بھی کتنی عجیب و غریب ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے شروع ہوتا ہے، جو قربانی انفنشڈ بزنس تھا، لیکن وہ ایکچول قربانی جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے بہت سارے تذکرے سنے ہوں گے، بہت ڈیٹیل اس پر سنی ہوگی، جو کچھ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، کچھ بنی بنائی ہے، رنگ زیب و زینت ہے۔ ایک کریکٹر یہ ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایک قربانی ہوتی ہے حق پر قائم رکھتے ہوئے اور خون پیش کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اور ایک قربانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا، یعنی جہاں پر گنجائش ہے کہ ہمارے اپنے رائے اور اپنی بات پر اصرار کرنے کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، وہاں اپنی رائے کو چھوڑ کر دوسری کی رائے پر عمل کر لیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر مسلمانوں کے دو گروپ
دونوں کو مسلمان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپس میں لڑ پڑیں، لڑنے میں ہاتھ پیر سے بھی لڑا جاتا ہے، تلواروں سے بھی لڑا جاتا ہے، تو ان دونوں میں صلح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے صلح کو پریفر دیا ہے، اور دوسرا آپشن اس میں ہے کہ اگر ایک گروپ صلح پر آمادہ نہ ہو تو اس گروپ سے جو صلح سے انکار کرتا ہے اس سے جہاد کیا جائے۔ چنانچہ اس قرآن کی آیت کی روح سے گویا بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ پہلا پریفرنس آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اور شہادت کے بعد جب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور چند مہینے گزر گئے اور جنگ و قتال کی نوبت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح صفائی کر کے ٹیمپریری اپنے حق سے دستبردار ہو کر معاہدہ کر لیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث متواتر موجود ہے کہ ان ابنی ھذا سید، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھائی جو ہیں یہ سردار ہیں، سید ہیں، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِین، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دو بڑے گروپ میں، مسلمانوں کے دو بڑے گروپ میں صلح صفائی کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا ان کو سید کا خطاب دیا، سردار کا خطاب دیا، کیونکہ جیتنا اور لڑائی کرنا، شجاعت دینا سب اچھی چیز ہے، لیکن سیاست کا تقاضا یا کبھی کبھی مصلحت کا تقاضا اور لانگ ٹرم بھلائی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کمپرومائز کر کے منیمم ڈیمیج کنٹرول کر کے آگے امت کا معاملہ آگے بڑھایا جائے۔ تو جو بھی جنرل پبلک کے انٹرسٹ میں ہو اور جو نفع عام ہو اس کو اختیار کرنا، اور اگر اپنی رائے یا اپنے اوپینین کی وجہ سے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوں تو اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ یہ دو کریکٹر جو ہیں تاریخ اسلام میں ہمیشہ رہے ہیں۔ کچھ لوگ شجاعت اور ثبات پر عمل کرتے ہیں اور ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں حق بات کے لیے، کیونکہ حق سے الگ ہونا ان کے نزدیک جائز نہیں ہوتا ہے، اور حق سے دستبردار کرنا بھی ان کے لیے مناسب نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو مثال قائم کی ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو دونوں ہی موقف جو ہے اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے مزاج، اپنے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہیں۔ چنانچہ جو حضرات بھی اس فتنے میں اور اس کانفلکٹ میں تھے وہ حضرات جو ہے اپنے اپنے اوپینین کی بنیاد پر اور اپنی صدق دلی سے جو بھی انہوں نے موقف اختیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اور جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جتنے دن خلیفہ تھے تو آپ کو حضرت علی یعنی چوتھے خلیفہ کے بعد ہم اہل سنت والجماعت بھی ان کو پانچواں خلیفہ سمجھتے ہیں اور خلیفہ راشد سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یعنی انہوں نے جو مثال قائم کی ہے، اس سے پہلے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا واقعہ ہوا تھا اختلاف کی شکل میں، اور امت میں دو گروپ اور کچھ فسادیوں نے ان کو وہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشگین گوئی فرما دی تھی، اور شہادت حسین کی بھی پیش گوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دی تھی۔ اسی طرح یہ صلح صفائی والا جو کریکٹر ہے عالم اسلام کا اور آل رسول کا، اہل بیت کا، یہ کریکٹر جو ہے کچھ لوگوں کو مناسب نہیں سمجھ میں آتا، اس لیے اس کا تذکرہ چھوٹ گیا ہے ہمارے درمیان سے۔ تو آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم جو ہے امت میں جو مختلف ذوق اور مختلف مزاج اور مختلف موقف اور اختلافات کے جو پالیسی میٹرز ہیں، اس پالیسی میٹرز میں مسلمانوں کی مصلحت میں مثلا خلافت اور یعنی انتظام مملکت جو ہے یہ سب وہ معاملات ہیں جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور رائے کی گنجائش ہے۔ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بالکل ہی یعنی باطل ہے
تو آپ اپنی رائے پہ جمع رہ سکتے ہیں، جمے رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افضل اور مفضول کا معاملہ ہے، کم اور زیادہ کا معاملہ ہے، تو یعنی جسے کہتے ہیں سیکنڈ بیسٹ پر راضی ہو جانا، جس کی وجہ سے خون خرابہ سے بچ جائے، تو اس میں یہ بھی ایک اجتہاد کا ایک آپشن ہے، اور اسے بھی اختیار کرنا جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی بشارت دی گئی ہے کہ یہ لیڈرشپ کا اعلیٰ مقام ہے۔ ابنی ھذا سید، یہ سیادت ہے۔ اللہ نے اس کی وجہ سے جو ہے عالم اسلام میں جو ٹیمپریری اسٹیلمیٹ ہو گیا تھا چند سالوں کے لیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے حضرت معاویہ کی خلیفہ بننے تک، یہ پورا چند سال 10 سال تقریباً ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے امت جو ہے فروز ہو گئی ہو، اور جو فرنٹ غیر مسلموں کے ساتھ کھلنا تھا وہ آپس میں کھل گیا۔ چنانچہ جو لوگ ان سب چیزوں کا ماتم کرتے ہیں یا اس کی بنیاد پر عقیدے بناتے ہیں، اس کے سامنے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ پیشین گوئی کی تھی، وہ چند سال قائم رہی، 30 سال تک۔ اس کے بعد ملوکیت آ گئی، ملوکیت یعنی ایک دوسرا طرز نظام زندگی آ گیا، اور یہ معاملہ کوئی منصوص نہیں ہے کہ ایک ہی طریقے سے مسلمانوں کا نظام مملکت ہو۔ چنانچہ اس کی بھی گنجائش رہی، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کی جو عقیدہ ہے، اسلام کی جو عبادات ہے، اسلام کا جو شریعہ سسٹم ہے، وہ اتنا سالڈ اور مضبوط ہے کہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو ساری دنیا پر غالب رہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنی امیہ کے دور میں ہندوستان تک، انڈو پاک جو اس وقت ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یہاں تک اسلام جو ہے یہ بنی امیہ کے زمانے میں پہنچ چکا تھا، چائنا کے بارڈر تک۔ چنانچہ یعنی اس پورے فتنے کے زمانے سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے نظام میں اتنی لچک اور اتنی مضبوطیت ہے کہ چاہے آپس میں جھگڑا بھی ہو، اختلافات بھی ہوں، ٹیمپریری طور سے سیٹ بیک بھی ہوں، لیکن ہمارے خود جیسے کہ قرآن کریم کی آیتوں میں جھگڑے کے بعد کس طرح فتنے سے بچنا، فتنے کو کم کرنا اور خون خرابہ سے بچانا، یہ بھی ایک مطلوب شرعی ہے۔ جتنا عظیم قربانی دینا ہے، قربانی دینے سے ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی اور یعنی محبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہوتے ہیں۔ مظلوم امام حسین مظلوم، شہید مظلوم ہیں، اور پوری تاریخ انسانیت میں یہ مظلومیت رہے گی اور قائم رہے گی۔ ہماری یعنی ہماری رائے اور ہمارا وہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، صلح صفائی کا اور کمپرومائز کا، اور گریٹر بینیفٹ کے لیے لوور بینیفٹ کو، اہون البلیتین کو، جیسے کہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول بنایا گیا ہے کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چوائس دی جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب سے آسان چوائس لی ہے، مشکل چیز کو چوائس نہیں لی، یعنی عزیمت اور رخصت۔ تو عزیمت بھی مطلوب ہے اور رخصت پر عمل کرنا بھی مطلوب ہے۔ تو کردار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مطلوب ہے، قربانی دینا، اور کردار حسن بڑے بھائی کا کردار بھی مطلوب ہے کہ جب فساد یا فتنہ زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہو تو کمپرومائز کر کے فتنے کو ختم کیا جائے، اور دوسری پرائرٹیز کو آگے رکھا جائے۔ چنانچہ غم و اس کے ماحول میں اور شہادت حسین کی مظلومیت کے قصوں میں حضرت حسن جو کہ بڑے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا جو کیریکٹر جو ہے وہ چھپ جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کیریکٹر کے
کوئی مظاہر ہمارے سامنے نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ ابنی ھذا سید و سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں میں دونوں ہی موقف دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی حق پر ڈٹ رہنا اور قربانی دینا اہم اور افضل ہوتا ہے، اور کبھی کبھی صلح صفائی کے ساتھ نرم روئی کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور گریٹر مصلحت کی بنیاد پر بڑی سے بڑی مقاصد کی وجہ سے چھوٹے مقاصد کو پیچھے کر دینا۔ یہ بھی سبق ہمیں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زندگی سے ملتا ہے۔ ہمیں جس طرح شہادت حسین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، غالباً بیلنسنگ طور سے شہادت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، جو کہ زہر کے اثر سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ شہادت کے بہت سارے درجے ہیں، ایک ہے میدان جہاد میں شہید ہونا، ایک اپنے بستر پہ بھی بیٹھے بیٹھے شہید ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد رسولک۔ اے اللہ ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ عطا فرما اور تیرے رسول کے شہر میں ہمیں دفن ہونا نصیب فرما، جیسا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کریکٹر سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ دونوں ہی کریکٹر، دونوں ہی کردار کی ضرورت ہے، لیکن اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے مناسبت سے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز کیا، لیکن جب حالات خراب ہوئے تو حضرت حسین نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک۔ ہم بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور محرم ٹرانسمیشن کی مناسبت سے ہم نے مناسب سمجھا کہ غم و ماتم کے ماحول میں اور گمبھیر قربانیوں کے تذکروں میں ہم ایک اس قربانی کا بھی تذکرہ کریں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے۔ اور غالباً جو میں نے اب تک مطالعہ کیا ہے، آپ نے نہ صرف زندگی میں صلح صفائی کی، بلکہ موت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد دفن ہونے کی، کہاں دفن ہونا ہے، اس میں بھی کمپرومائز آپ نے کیا۔ یعنی دیکھیے انسان کا کریکٹر اس پر ایسا غالب آتا ہے کہ نہ صرف زندگی میں آپ نے صلح صفائی کے ساتھ اور صلح کل کے ساتھ رہے، بلکہ انتقال کے بعد دفن کرنے میں بھی صلح صفائی ملحوظ رکھی۔ وہ اس طرح ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی خواہش تھی کہ اگر انتقال ہو میرا تو مجھے رسول اپنے نانا کی پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت بھی لے لی تھی، اور یہ بھی کہا دیا تھا اپنے بھائی سے کہ موت کے بعد بھی میرے جنازے کو لے کر ان سے پھر سے اجازت لے لینا، تاکہ اجازت کی صراحت ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اجازت بھی دے دی، لیکن جو والی وقت تھا اس نے کہا کہ نہیں، ان کا دفن جو ہے وہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہوگا۔ چنانچہ اپنی ماں کے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی توفیق آئی، کیونکہ یہ کنفنٹریشن اور جھگڑے کی بات تھی۔ چنانچہ جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار زندگی میں تھا صلح صفائی کا، انتقال کے بعد دفن کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا کریکٹر جو ہے محفوظ رکھا۔ اور آج بھی امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میں بھی اس کے لیے الفاظ ہیں کہ سخت مزاج لوگ بھی ہوتے ہیں اور نرم مزاج بھی لوگ ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے مزاج کے حساب سے جو ہے اپنا اپنا موقف طے کرتے ہیں۔ چنانچہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی میں ہمیں دونوں ہی کریکٹر نظر آتے ہیں، اور ہمارے لیے دونوں ہی قابل تقلید اور نمونہ ہیں، قابل عمل ہیں اور رول ماڈل ہیں۔ وقت کی بات ہے کہ جب جیسا وقت ہو ویسا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل بھی ہمارے آس پاس دیکھیں گے ہم
تو ہمیں یہ دونوں کریکٹر نظر آئیں گے، اور دونوں کریکٹرز میں سے کیا افضل ہے کیا نہیں وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ یعنی کم سے کم نقصان ہو، سو ڈیمیج کنٹرول اور میکسیمائزیشن آف بینیفٹ جیسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، تو اس کا جو ہے جو لحاظ کیا جائے گا۔ کاسٹ بینیفٹ انالیسس، اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس انالیسس جیسے انگریزی میں کی جاتی ہے، تو ہمیں ہر زندگی کے ہر موقع پر، ہر موقع محل پر جو ہے اس طرح کے کنفنٹریشن سے بچ کر کبھی صلح صفائی کرنے میں مصلحت ہوتی ہے اور لانگ ٹرم حکمت ہوتی ہے، اور کبھی حق پر ڈٹ جانے میں مصلحت اور خیر ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری تاریخ اسلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کریکٹر ہمیں ہر طرف نظر آتے ہیں۔ چنانچہ جہاد اور قتال کی فلسفہ بیان کرنے والوں میں بھی گویا دونوں ہی پہلو نظر آتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر عمرے کے لیے مکہ تشریف لے آئے، اور مکہ کے باہر آپ کو روک دیا گیا، اور نیگوسیشن شروع ہوا کہ اہل مکہ آپ کو مکہ آنے سے منع کر رہے تھے، اور مسلمان جو ہیں وہ اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، دیکھیں اللہ کے گھر سے کون روک سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی لی، بیعت الرضوان۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ سورہ فتح جو نازل ہوئی ہے وہ اس صلح کے نتیجے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جس طرح 70 غزوے اور سرایا نظر آتے ہیں، مختلف قسم کی بیٹلز جو نظر آتی ہیں وہ بھی ہیں، بدر حنین بھی ہیں اور حدیبیہ بھی ہے، اور حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے صلح اور صفائی کو اور کمپرومائز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح قرار دیا ہے۔ سورہ فتح جو نازل ہوئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اللہ نے تمہیں فتح نصیب کی ہے، اور یہ اس لیے کہ تمہارے تمام اگلے پچھلے قصوروں کو درگزر فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دیا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت مزاج تھے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں کیا فتح ہوئی کہ ہم نے سب کمپرومائز کر لیا، ہم عمرے نہیں کر پا رہے ہیں، ہم احرام کھول کے واپس جا رہے ہیں۔ چنانچہ غم و غصے کی حالت میں تمام مسلمانوں نے یعنی ہوش و حواس کھو دیے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کے باوجود لوگ اپنا احرام نہیں کھول رہے تھے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ تکمیل کرنے کے بعد آپ بڑی پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں جا رہے تھے، آ رہے تھے، تو ایک ازواج مطہرات میں سے ایک نے جب یہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ خود ہی اپنا احرام کھول دیجئے، پبلکلی آپ کر دیجئے، دیکھیے سب لوگ بھی کر دیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ چنانچہ ہماری ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جب احرام کھول دیا، یعنی صلح کا کنفرمیشن کر دیا، تب جا کے سب لوگوں کو یقین آیا کہ ہاں اب ہمیں مکے جانے کی وہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے اندر موجود تھے، ان سے بھی کہا گیا کہ تم عمرہ کر لو، انہوں نے کہا نہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں موقع دیا گیا تو میں بھی نہیں عمرہ کروں گا، میں بھی اگلے سال آ کے عمرہ کروں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فتح، یہ صلح جو ہوئی وہ کیسے فتح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ فتح تو آنے والی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہترین موقع عنایت فرمایا، دعوت و تبلیغ کا موقع عنایت فرمایا۔ چنانچہ اگر آپ ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے ان موضوعات پر کہ اصل جو ریلیشن شپ ہے مسلمان اور غیر مسلم کی،
اور اسلام اور کفر کی، وہ صلح صفائی کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی ہے۔ فائٹ تو اس وقت ہے جب سامنے والا ظلم اور تعدی اور اسلام کی دعوت کے راستے میں روڑا اٹکا ہے اور بنے۔ چنانچہ جب بھی اسلامی لشکر کہیں جاتا تو سب سے پہلے صلح کی ٹرمز آفر کرتا، اور چند جو بھی اپنے دعوت تھی وہ پیش کرتا کہ ہم آئے ہیں بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کرنے، اور دوسرے نظاموں کی ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی طرف لانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ لوگ قبول کر لیں تو ہمیں لڑنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان مطالبات کو نہیں قبول کریں گے تو ہم لڑیں گے۔ چنانچہ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل جو پالیسی ہے وہ کو ایگزسٹنس، پلورلزم اور کمپرومائز کی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فتح یعنی صلح حدیبیہ کو، کمپرومائز کو، صلح کو فتح قرار دیا ہے، اور اس کو گویا اصل کیریکٹر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا، اور اصل کیریکٹر اسلام کا بھی یہی ہے۔ بلا وجہ جنگ اور ٹینشن قائم رکھنا اور یعنی ڈکلیریشن آف وار اینڈ ہاسٹیلٹی جو ہے، یہ اسلام کا کیریکٹر نہیں ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سامنے آتا ہے۔ چنانچہ احد میں دیکھیے کہ خود کفار مکہ احد پہ چڑھائی کیے تھے۔ بدر میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے پاس ہی تھے، کفار مکہ نے آ کر یعنی 300-400 کلومیٹر چل کے وہ آئے، انہوں نے حملہ کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کبھی کبھی یعنی یک طرفہ طور سے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ آج جو ہم محرم ٹرانسمیشن میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، وہ گویا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت حضرت حسن کی تھی، تو کریکٹر بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والا کریکٹر تھا۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کے ذریعے ساری انسانیت کو ہدایت دی، اور میں گویا انسانیت کی خون خرابہ سے بچنے کے لیے جو بھی ٹرمز پیش کی جائیں گی وہ میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ آئندہ جو ہے یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، اور تھوڑے دنوں تک کی ریسپائٹ ہے، تھوڑے دنوں کی وہ چھٹی ہے۔ چنانچہ جب بھی نفع و نقصان گڈمڈ ہو جائیں تو جو انسان سمجھے کہ لانگ ٹرم جس میں نفع ہو، شارٹ ٹرم چاہے اس میں نقصان ہو، جیسا کہ حدیبیہ کی صلح میں کافی ذلت اور رسوائی اور کمپرومائز سامنے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے فتح مبین قرار دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کو کوشچن کیا، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز اور لانگ ٹرم نتائج کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صلح کو فتح سے تعبیر کیا، کمپرومائز کو فتح سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات و سرائے کے ذریعے تمام لوگوں کے ساتھ معاہدے کرتے تھے، اور جو لوگ معاہدہ کر کے توڑ دیتے تھے ان سے فائٹ ہوتی تھی، اور جو لوگ معاہدہ کرنے سے گھبراتے تھے ان سے ہی فائٹ ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ گویا اسلام کے جہادی فلسفہ یہی ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ رہا جائے، کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہا جائے، امن و امان کے ساتھ رہا جائے۔ چنانچہ پچھلے 1400 سالوں میں غیر مسلم حضرات یروشلم میں، دمشقس میں، عراق میں، ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، یہاں تک کہ اسپین میں بھی غیر مسلم کرسچنز، جوز جتنے امن و امان کے ساتھ رہے اتنا شاید ان کی اپنی حکومتوں کے زمانے میں بھی ایسا نہ رہا ہو۔ چنانچہ یہ اسلام کی تاریخ کا، پورے 1400 سالہ تاریخ کا یہ سبق ہے کہ تمام ادیان کے ساتھ صلح صفائی اور کو ایگزسٹنس کے ساتھ
ایکوالٹی کے ساتھ سب کو برابر موقع دیا جائے دعوت و تبلیغ کا، اور انسانیت کو چوائس دی جائے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اسلام قبول کرے، جو نہ چاہے اسلام نہ قبول کرے۔ چنانچہ ہم اردو بولنے والے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں رہتے ہیں، 1.5 بلین کی پوری آبادی میں 30-40% لوگ مسلمان ہیں، بقیہ 60-70% غیر مسلم ہیں، اور اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تقریباً 800-900 سال تک مسلمان حکمراں رہے۔ یعنی مسلمان حکمرانوں کی موجودگی سے اگر زور زبردستی اور جبر کیا جاتا تو 100% آبادی مسلمان بن سکتی تھی، لیکن اسلام کا کیریکٹر یہ ہے کہ انسانوں کو چوائس دی جائے۔ لا اکراہ فی الدین، آیت الکرسی کے بعد صاف صاف ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہے، اور انسانیت کو چوائس ہے اس دنیا میں کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے یا گمراہی کا راستہ اختیار کرے، اور اپنے اپنے چوائس کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ تو آئیے ہم پھر سے ریکوپ کرتے ہیں کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، قربانی کا بھی سبق ہے، شہادت کا بھی سبق ہے، اور صلح صفائی اور کمپرومائز کا بھی سبق ہے، اور دونوں اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے موقع محل سے وہ مناسب سمجھے جاتے ہیں، اور جس میں بھی منیمم ڈیمیج ہو، منیمم نقصانات ہوں اور میکسیمم اینڈ لانگ ٹرم فائدے ہوں، اسی کو اصل فتح اور وکٹری قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جو ایگریسو قسم کے یعنی فلاسفر ہیں، وہ ہمیشہ ایگریشن اور اقدام کی بات کرتے ہیں، اور اسلام کے کیریکٹر کو اقدامی بیان کرتے ہیں، لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی دیکھیے تو کمپرومائز جو ہے وہ بیسک کیریکٹر ہے اسلام کا، کو ایگزسٹنس اور صلح کے ساتھ رہنا اور انسانیت کو ٹرو چوائس پرووائڈ کرنا جو ہے یہ اسلام کا کیریکٹر ہے۔ یعنی ٹینشن اور جنگ برقرار رکھنا یہ اسلام کا کیریکٹر نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ فتح اور صلح حدیبیہ کو فتح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صلح اور کمپرومائز اور نیچے ہو کر صلح صفائی کرنا بھی ایک فتح کا قرار دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح کے کاتب تھے، اس میں جب کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا یا رسول اللہ۔ چنانچہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے نام کے ساتھ رسول کو، لفظ رسول کو مٹایا اور ان سے کہا کہ اب لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ جیسا کہ یعنی کمپرومائز کی آخری مثال ہو سکتی ہے کہ اپنا ڈیزیگنیشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا کر اس کو سامنے والوں کو وہ کرنے کے لیے، ایک کامن گراؤنڈ پہ لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کمپرومائز کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ منافقین کہتے ہیں اذا جاءک المنافقون یقولون انک رسول اللہ واللہ یشہد انک لرسولہ واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اگر محمد ابن عبداللہ لکھ دیا جائے گا تو آپ کی جو پوزیشن ہے محمد رسول اللہ کی وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ہمارا جذبات کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کو قبول نہ کریں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود ہاتھ سے گویا صلح صفائی کو، کمپرومائز کو اور دب کر صلح صفائی کو آپ نے قبول کیا لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی صورت کے آخر میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود
ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ محمد اور ان کے ساتھی وہ غیروں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی فرم رہتے ہیں اور آپس میں نرم دل رہتے ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول اللہ کی رحمت کے صدقے میں تم لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہو، اگر تم سختی کا برتاؤ اپنے متبعین کے ساتھ کرتے تو یہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا جو کیریکٹر ہے، اشداء علی الکفار، غیروں کے معاملے میں فرم، اور رحماء بینہم، آپس کے معاملے میں رحم کا اور کمپرومائز کا معاملہ ہو۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار آج کی اس میں سامنے آیا ہے کہ رحم اور کمپرومائز کا کردار، صلح صفائی کا کردار سامنے رکھا جائے، یعنی شہادت اور قربانی اور ثبات علی الحق بھی ایک کیریکٹر ہے، اور کمپرومائز اور صلح بھی ایک کیریکٹر ہے۔ اس اپنے اپنے وقت کا ہر ایک کا اپنا اپنا وقت ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ فتح کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں، اور یہ سجدوں کے نشان جو ہیں وہ تورات اور انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ اور دیکھو گے کہ کزرعٍ اخرج شطأہ، اسلام کی مثال ایسی ہے، ایسے پودے کی ہے جو کوپل بن کے نکلتا ہے، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، جو پودے کی کوپل، اسلام کے پودا جب پودا عربیہ میں، عرب میں یعنی زمین سے آہستہ آہستہ نکل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اس کے بعد وہ بڑھا اور سخت ہوتا گیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ کزرعٍ اخرج شطأہ فاستوى فاستغلظ علی سوقہ یعجب الضراء، جن لوگوں نے اس چشمہ اسلام کی آبیاری کی ہے اور اسلام کی کھیتی کی آبیاری کی ہے اپنی جانوں سے، انہیں اس کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوتی ہے، اور غیر لوگ اسلام کے بڑھنے سے غیظ و غضب اور ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیغیظ الکفار۔ تو اسلام کا جو کیریکٹر ہے وہ بہت اچھی طرح قرآن کریم میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کرام کی زندگی میں، حسنین کے یعنی کیریکٹر میں، یعنی کوائن کے دو سائیڈ ہیں، ایک طرف جو ہے قربانی اور ثبات ہے، اور دوسری طرف صلح صفائی اور کمپرومائز ہے۔ یہی سب مکس کیریکٹر جو ہے اسلام کا ہمیشہ رہا ہے، اور ساری دنیا میں اسلام اسی طرح پھیل سکا ہے کہ سب کے ساتھ صلح کل اور کو ایگزسٹنس، جیو اور جینے دو کے اصول پر رہے ہیں۔ لیکن جب کنفرنٹریشن کا معاملہ آیا ہے، جب ظلم کیا گیا ہے، تو ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھنے اور تیاری رکھنے کا بھی حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کچھ لوگ تو ہمیشہ دشمن رہیں گے، دشمنی پر آمادہ رہیں گے، ان کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی تر لقمہ بنا کے دبانے کے لیے نہ ہو، خاص طور سے غیر مسلم حضرات۔ لیکن اسلام کا جو کیریکٹر ہے وہ کو ایگزسٹنس اور پلورلزم کا ہے۔ چنانچہ پوری تاریخ، 1400 سال کی تاریخ اور عالم اسلام کا پورا بڑا حصہ جو ہے اسی کیریکٹر کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو بھی غیر مسلم، کرسچن، جوز اور ہندوز جو ہیں اسلام کے سائے میں پچھلے 1000 سال سے رہے اور زندہ رہے اور ترقی کیے، انہیں اس کا ممنون ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ پلورلسٹک ہے، شریعہ اسلامی جو ہے وہ پلورلسٹک ہے۔ اسی شریعت کے یعنی خلافت اور اسلامی حکم کے زمانے میں شرعی قوانین کی موجودگی میں دوسرے قوانین، یہود، نصارہ اور مجوس جو ہے آتش پرست اور بت پرست، سبھی لوگ اسلام کے سائے کے اندر، اسلام کے پروٹیکشن کے اندر ہی پراسپر ہوئے ہیں، کیونکہ تاکہ انسانیت کو پوری چوائس ملے، اور جو لوگ بھی اسلام کو قبول کریں وہ کسی پریشر
اور کسی یعنی شوق میں اور زور زبردستی کی وجہ سے نہ قبول کریں، بلکہ اپنی چوائس سے دل کی گہرائیوں سے اسلام اور ایمان پہ لائیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مغرب میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کی مظلومیت اور مسلمانوں کی بدنامی کے باوجود اسلام کی خوبیاں دیکھ کر روزانہ کوئی نہ کوئی مرد اور عورت اور دنیا کے بہت سارے حصوں میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کے اسی انہیرنٹ کیریکٹرز کی وجہ سے ہو رہے ہیں، وہ اسلام کی چوائس کے ساتھ وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کے اوپر نہ کوئی زور زبردستی ہے، نہ کوئی پریشر ہے، بلکہ یعنی بدنامی اور اسلاموفوبیا کے باوجود لوگ اسلام کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ گویا اسلام کی اپنی انہیرنٹ اور ان بلڈ جو ہے خوبیوں کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ ہم سب کو زور زبردستی افتکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہیں ہم نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بناؤ۔ آپ کا مقصد، آپ کا بعثت کا مقصد اور وہ ہے کہ آپ پیغام کو پہنچا دیں، پیغام کو تشریح کر دیں، لوگوں تک فری اور کلیئر جو ہے معلومات پہنچ جائے، یہی اسلام کا مقصد ہے۔ اور اس کے بعد اسلام کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کی اپنی قسمت اور اپنے چوائس پر ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، سورہ کہف میں ہے کہ ہم نے جس کا جی چاہے مسلمان رہے، جس کا جی چاہے نہ مسلمان رہے، ہم نے تو جو ہے سزا کے لیے اور جزا کے لیے دونوں ہی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ انسانیت کی اپنی چوائس ہے کہ وہ سزا بھگتنے والے اعمال کرے یا نیکی والے اعمال کرے، جس سے کہ اسے کامیابی اور اچھا ہوگا۔ تو آئیے آج محرم ٹرانسمیشن کا سبق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو ٹرو کریکٹر ہے اور اسلام کے اندر جو لچک ہے اور اسلام کے اندر جو پلورلزم ہے، دوسرے مذہبوں کے ساتھ کمپرومائز ہے۔ اگر دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ تیار ہیں، لیکن اگر دوسرے لوگ ہمارے ساتھ تیار نہیں ہیں تو جنگ اور اس کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ دے، تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے اندر ایک بیلنس اوپینین ہو اور بیلنس طریقے سے اسلام کے کریکٹر کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں، اور ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کی زندگی میں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور دونوں ہی کریکٹر ہمارے سامنے ہیں، یہ اپنی اپنی چوائس ہے اور اپنا کیلکولیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ محرم کے اس خاص ٹرانسمیشن میں ہم اپنی زندگی کے لیے بہت سارے اسباق سیکھیں گے اور ہمیشہ کامیاب و کامراب رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔